السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 25 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرے۔ ظاہری اسباب مثبت ہوں، منفی ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، موافق ہوں یا ناموافق ہوں، اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ متوکلین کو پسند کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں بارہا ایسے ہوتا ہوا نظر آیا کہ اللہ نے ناموافق حالات میں، بظاہر کمزور حالات میں، کم طاقت، عددی قوت کم، عسکری قوت کم، اس کے باوجود ایمان والوں کو اللہ نے فتح سے، کامیابی سے امکنار کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 249 میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سارے موقعوں پر بہت قلیل تعداد نے اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر، بڑی تعداد کے لوگوں پر فتح حاصل کی ہے۔ مگر یہاں جو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ حنین کا واقعہ، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کو اپنی طاقت، اپنے وسائل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور ویسے بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ حقیقی فتح جو ہے اللہ کے حکم اور اسی کی مدد میں ممکن ہے۔ تو فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن، اے مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہیں، اللہ نے تمہاری، اپنے نبی سے مخاطب ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مومنو مسلمان، لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن، بہت سے موقعوں پر، کثیرہ، فی مواطن کثیرہ، بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، اور حنین کا یہاں ذکر فرمایا، حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کا جو 8 ہجری میں یہ غزوہ حنین جو ہے وقوع پذیر ہوا فتح مکہ کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی نا، وہ 12,000 کا لشکر بن گیا تھا۔ 10,000 تو وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 لوگ اور بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ 12,000 کا جو لشکر ہے، یہ غزوہ حنین کے لیے نکلا۔ یہ لشکر جو ہے، یہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے جو قبیلے ہیں، ان کی بہکنے کے لیے جو طائف میں، یعنی کہ ارد گرد کی وادیوں میں موجود تھے، تو وہاں ان کے لیے نکلا تاکہ ان کو بھی سبق سکھایا جائے یا ان کی اصلاح کر دی جائے دوسرے لفظوں میں۔ تو بہت سے مسلمان جو ہے نا، اپنی کثرت جو تعداد تھی اس پر، وہ بڑے ان کے دل میں نا خیالات پیدا ہو رہے تھے، ان کو یہ زوم پیدا ہو گیا تھا آج کا ہماری بڑی تعداد ہے۔ تو بعد نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے، یہ نہیں، بڑکیں مارنی شروع کر دی، فخر کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا پھر یوں کہ جو ہی یہ ان قبیلوں میں اس گھاٹی میں پہنچے، تو یہ جو حوازن اور ثقیف قبیلے تھے، یہ بڑے تیر انداز اور چلاک قسم کے لوگ تھے، ماہر تھے جنگ کے۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو نا پہاڑ کی جو گھاٹیاں ہوتی ہیں ان میں چھپا دیا، وہ تیر اندازی کے ماہر تھے۔ جو ہی جہاں سے مسلمانوں کا قافلہ گزرنا شروع ہوا، چونکہ یہ نشیب سے گزر تو ہمیشہ کسی بھی جگہ سے ہوتی ہے، طرفین پہاڑ تھے، تو انہوں نے یکدم جو ہے
وہ تیروں کی بارش کر دی، اور غیر متوقع طور پر یہ حملہ جو ہے، اس سے پھر جو قافلہ تھا یا لشکر تھا مسلم، اس میں بھگدڑ مچ گئی اور بڑی عزتداری کیفیت پر ہو گئی، اور پھر یہ بھاگے۔ یہ فطری سی بات ہے، اچانک حملہ تھا، اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھے، اور پھر پیچھے کو جب یہ لوگ بھاگے تو بھگدڑ مچ گئی، اور بہت سارے پھر پچھلے لوگوں کو رونتے ہوئے یہ لوگ بھاگے۔ اور علامہ شبلی جو ہیں وہ سیرت النبی میں بیان کرتے ہیں کہ 330 سے 40 آدمی باقی رہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، لیکن اس کو سلیمان ندوی جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 30-40 نہیں تھے، یہ 300 یا 400 تھے۔ تو لیکن اگر 300 یا 400 کو بھی فرض کر لیا جائے، 12,000 کے لشکر میں یہ 300-400 آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی، آپ خود پھر وہ نیچے اترے اپنی سواری سے اتر کر، پھر آپ نے اپنے جو علم تھا یا جھنڈا تھا اس کو خود سنبھالا، اور بلند آواز سے فرمایا انا نبی اللہ کاذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کچھ شک نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا یعنی کی آل میں سے اس کا بیٹا ہوں، یعنی اس کا پوتا ہوں یا بیٹا ہوں۔ تو پھر آپ کو پکارنا پڑا الیہ یا عباد اللہ، لوگوں میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ۔ تو آپ کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس، ان کی بات بڑی بلند تھی، آپ نے انہیں کہا کہ صحابہ بدر ان کو بلاؤ، صحابہ کو بلاؤ، تو انہوں نے پھر آواز دی کہ اے بیت رضوان والو تم کدھر ہو؟ تو پھر لوگ پلٹنا شروع ہوئے، پھر دوبارہ لشکر جو ہے اکٹھا ہو گیا، اور پھر مسلمانوں سب نے اکٹھے ہو کر یا بار بھی حملہ کیا تو فتح ہوئی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتح اور شکست کا دار و مدار اللہ کی مدد و نصرت پہ ہے۔ آگے فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، یعنی اللہ واضح فرما رہے ہیں وذاک، یعنی فلم تغنی عنکم شیئا وذاکت، اور نہ تمہاری زمین میں علیکم الارض، زمین میں یعنی پھیلاؤ، یعنی تمہاری طاقت بھی تھی، تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود تمہارے اوپر جو ہے بما رحبت، تمہارے اندر جو ہے وہ تنگی ہو گئی، تم پریشان ہو گئے، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ یعنی دیکھیں اللہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں بھی اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم آسائش یا خوشی میں اللہ کو بھول جاؤ تو پھر ظاہری اسباب بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کی مدد اسی وقت شامل حال ہوتی ہے جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پھر ایسی ایسی جگہ سے بھی انسان کی مدد کرتا ہے، انسان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، حفاظت میں کر لیتا ہے۔ تو یہ غزوہ حنین میں تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں مسلمان یعنی بھاگے، ایک دفعہ تو ان کے اکھڑ گئے، پاؤں اکھڑ گئے، لیکن پھر اللہ نے یہ ان کو دکھلانا مقصود تھا کہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو دنیا میں یا آخرت میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پہ نازا نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور جی میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، میں حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ دل میں فخر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری تو ہونی نہیں چاہیے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھمنڈ اور فخر بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ کرتا ہوں بس میرے لیے تو کافی ہے، نہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور مجھے اس کا بدلہ عطا فرمانا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ قدرت بنایا ہے نا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک دن کا اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ ہم اس سے پہلو طے نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ اس لیے اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔